السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے ناولز ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک سسپینس بیس، ساتھ ہی مسٹری، ریونج بیس اور کڈنیپنگ بیس ناول ہونے والا ہے، ساتھ ہی روٹ ہیرو بیس بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، یوں حواس باختہ بھاگنے کے سبب منہ آدھے سے زیادہ کھلا تھا، کندھوں تک بال آتے بکھرے ہوئے تھے اور کھلے ہونے کے باعث جتنی رفتار سے بھاگ رہی تھی، دائیں بائیں جھولتے ہوئے بار بار اس کا چہرہ ڈھک رہے تھے۔ کپڑوں کے نام پر اس وقت ایک پتلی سی بنا آستین کے نیم برہنہ سفید نائٹی نما فراق کے سوا کچھ بھی، اور اس فراق کی لمبائی اتنی کم کہ گھٹنے ڈھانپنے سے بھی قاصر۔ اس کے تن پر اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کہاں وقت تھا جو وہ جوتے پہنتی یا تن پر چند کپڑوں کا اضافہ کرتی؟ نہ پیروں میں جوتے تھے، نہ کوئی چادر کر پائی تھی۔ کانٹا اس کی ران پر گاڑتے وہ بھاگ کھڑی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ بدذات جسم نوچنے کی خاطر اوپر جھکا تھا۔ کچھ بھی سوچنے کا، حتیٰ کہ اگلا سانس لینے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس۔ اور پھر کھڑکی سے پھلانگتی پہاڑ سے اترتی اب نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ بھاگ کر سانس پھولنے لگی تھی۔ کل سے ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ کہاں پتا تھا ایسا موقع میسر آ جائے گا، نہیں تو کچھ ضرور کھاتی اور شاید اب زیادہ رفتار سے بھاگ سکتی۔ ایک دم سے بھاگتے بھاگتے وہ رک گئی تھی۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، بدن میں خون تک منجمد کرتی ٹھنڈ میں بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار تھے۔ دائیں بائیں کمر پر ہاتھ دھرے سانس کو متوازن کرتے وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے اسے اتنا تو محسوس نہیں ہوا تھا، مگر اب رکتے ہی جیسے بدن کو یک بستہ وجود کو چیر کر رگوں میں دوڑتے خون میں سرایت کرتی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ وہ کپ کپا گئی تھی، ٹھٹرتے لبوں پر زبان پھیری، دونوں ہاتھوں سے برہنہ کندھوں کو زور سے مسل کر ارد گرد دیکھا، جس میں پوری طرح آنکھیں کھولنے میں بھی حد نگاہ بہت کم تھا۔ وہ چاروں طرف اندھیرا گپ اندھیرا تھا، پاگلوں کی طرح کچی سڑک کے وسط میں کھڑی ارد گرد کا جائے پناہ تلاش کر رہی تھی، لیکن ذہن تھا کہ منجمد ہونے لگا تھا اور دانت آپس میں بجنے لگے تھے۔ لاویا نامی چین کے اس گاؤں میں زیادہ کھیت تھے اور کم گھر، لکڑی اور بانس نما ڈربے نما مکان کچھ اونچائی پر پہاڑوں پر بنائے گئے تھے، جہاں سے وہ اتر کر اب نیچے کھیتوں میں آ چکی تھی۔ یقیناً وہ بھی اس وقت لاویا کے کسی کھیت میں ہی موجود تھی، اگرچہ 2 دن میں وہ اس جگہ کے نام کے بس اتنا یاد علاوہ کچھ بھی نہیں جان سکی تھی، اس لیے اب کچھ خبر نہیں تھی کہ کس طرف جانا تھا۔ لیتاؤ اسے کسی کشتی میں بٹھا کر اس گاؤں تک لایا تھا اور یہاں واحد ایک پکی سڑک تھی جہاں جان بچانے اور یہاں سے فرار کے لیے پہنچنا ضروری تھا۔ چند لمحے وہاں سانس بحال کرنے کے بعد وہ ایک سمت کی جانب پھر سے بھاگ پڑی تھی۔ وہ لوگ اب تک اس کے پیچھے بھاگ چکے ہوں گے، اس خیال کے آتے ہی وہ اپنی رفتار اور بڑھا چکی تھی۔ ننگے پاؤں ہونے کے باعث بھاگنا بہت دشوار تھا اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ ننگے پاؤں کے راستے پورے جسم میں گھس رہی تھی۔ لگتا تو یوں تھا عزت بچا کر بھاگ گئی، مگر شاید یہ سردی اسے زیادہ دیر زندہ نہ چھوڑے گی، لیکن اس طرح مرنا اس کو قبول تھا۔ بھاگتے ہوئے اچانک اندھیرے میں ہی پیروں کو احساس ہوا وہ کچی مٹی پر نہیں بلکہ کسی پکی سڑک پر بھاگ رہی ہے۔ دل میں ایک موہم سی امید جاگی کہ شاید وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے، اور امید کے جاگتے ہی اس کی رفتار بھی مزید بڑھ چکی تھی۔ بعض اوقات امید کی ایک کرن نظر آتے ہی گہرے سائے پھیلنے لگتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ قسمت بھی اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اس پکی سڑک پر وہ ابھی کچھ ہی دور جا سکی تھی جب پیچھے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے ایک دم سے گپ اندھیرے میں ڈوبے سارے منظر کو روشن کر دیا۔ وہ اس راستے پر لے جا رہی تھی، جبکہ وہ شاید پہلے سے اس سڑک پر موجود تھے اور اب کسی موڑ سے مڑ کر اس تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کی آواز نے بتا دیا کہ گاڑی چلانے والا اسی کے پیچھے ہے۔ زن گاڑی پوری رفتار سے پکی سڑک پر بھاگتی اس تک کا فاصلہ ختم کر رہی تھی۔ اس نے یکلک کھلے منہ اور چندی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جہاں منہ سے سفید دھواں باہر نکلا وہاں جان حلق میں آئی۔ ہمت ہارنا کہاں سیکھا تھا اس نے۔ تھوک نکلا، رخ سیدھا کی اور بھاگنے لگی۔ اچانک پاؤں کسی پتھر سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سڑک پر گری تھی۔ اس کی برہنہ ٹانگیں اور گھٹنے بری طرح سے پکی سڑک پر گھسٹ گئے تھے۔ تکلیف سے دلخراش چیخ حلق سے برآمد ہوئی۔
जहाँ पत्थर टकराने से पाँव के अंगूठे में बेपनाह दर्द की लहर दौड़ी और यकबस्ता फिजा में घुल गई थी। उठी, अब वहाँ मुंह के बल गिरने से घुटने छिलने की तकलीफ थी। फुस बुरी तरह गिरी थी कि सर भी चकरा गया था और इसी स्नान में गाड़ी पूरी रफ्तार से उसके पास आ रुकी थी। रोशनी में पूरी आंखें खोले कांपते हुए गर्दन को झुकाकर अपने घुटनों से रिसते खून की तरफ देखा। ठक, गाड़ी का दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज थी। पकड़ो इस जलील को, ली ताऊ ने चीनी जुबान में चीखकर गाड़ी की खिड़की में से सर निकालते हुए कहा। यकीनन वो दूसरे शख्स को उसे पकड़ने का कह रहा था। दूसरा शख्स जो पहले ही गाड़ी से उतर चुका था अब घूमकर उसकी तरफ बढ़ा और लपककर उसके उठने से पहले उस तक पहुंचा और आते ही पहले उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोच लिए। वो लंबे बालों और एक कान में बाली पहने खौफनाक शक्ल का शख्स था। गरम मोटी भूरी नुमा चादर को खुद पर ओढ़े और सर को ऊन की टोपी से ढके वो अब उस पर झुक रहा था जो इस वक्त भी बेसुध सड़क पर लेटी करा रही थी। उस शख्स ने टूटी फूटी उर्दू में खबासत से दांत निकालते हुए बालों को अपने हाथ में मोड़ा था कि हाँ पाक रही थी। खोपड़ी के जल्द से कितने ही बाल टूटने की तकलीफ उसे महसूस हुई थी। उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकले और कितनी ही तकलीफों में एक और तकलीफ के इजाफे ने चेहरे का जाविया बिगाड़ दिया था। तो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं करना ये सब, मुझे घर जाना है। वो तकलीफ से चीख उठी थी। उसकी इस चीख पर इन दोनों के पलक शिगाब कह के इस खौफनाक अंधेरी सड़क पर दूर तक गूंज गए थे। दूसरे शख्स ने दांत पीसते उसके बालों को मुट्ठी में लेकर फिर से दबोचा। एक झटका उसकी गर्दन को पड़ा और चेहरा आसमान की तरफ उठ गया। वो अब उसके चेहरे पर झुका जहरीले सांप की तरह फिनका रहा था और उसके जिस्म और मुंह से उठते बदबू के भपके उसके नाक की नथनों में घुस रहे थे। वो बेबस थी, ना हिल सकती थी ना खुद को छुड़ा सकती थी। गर्दन इतनी सख्ती से ऊपर उठी कि उसके गले की रगें तनकर बाहर को भर रही थीं। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और जिस्म और दांत कपकपाने लगे थे। शायद ली ताऊ अब गाड़ी से बाहर निकला था। वो नाक फुलाए गुस्से और गाड़ी का दरवाज़ा फिर से खुलने की आवाज़ आई थी। इसमें फिंकारता उसके करीब पहुंचा और उसके पेट में टांगों को घुमा घुमा कर मारने लगा। वो पूरी कुव्वत से चिल्ला रहा था, अब भागेगी कमीनी। वो लगातार टांगे पेट में मार रहा था और उसके हलक से निकलने वाली चीखें जानवर ज़िबा होते वक्त की चिंगाड़ के मुतरादिफ थीं। ली ताऊ के चमड़े के बूट उसकी नाक से ऊपर ज़रब लगा रहे थे। अंतड़ियां जो भूख से पहले ही सिकुड़ी हुई थीं अब इस ज़रब पर और ऊपर को चिपक रही थीं। वो तड़प कर टांगे सीधी घुटनों के पेट से जोड़ रही थी। दूसरे शख्स ने उसे बालों से दबोच रखा था और ली ताऊ टांग को खींच खींच कर मुतवातिर उसके पेट में मार रहा था। यहाँ उसकी हौलनाक चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। दूर दूर तक चीखें खुले खेतों में लंबे दरख्तों और कच्ची पंगडटियों से टकराकर वापस आ रही थीं। यह लक वो उछलकर ऊपर हुई। मुंह से अचानक कुछ उबलकर बाहर निकला। बालों को दबोचे खड़े शख्स ने एक झटके से उसके सर को छोड़ा। बेहाल होकर उसकी आंखें ढलक गई थीं। सड़क पर उसके मुंह से निकले खून के छींटे दूर तलक गए थे। अब वो उसके बाजू थाम रहे थे और उसे घसीटते गाड़ी तक ला रहे थे। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते ही दोनों ने उसे उठाकर पटखने के अंदाज में पिछली सीट पर फेंका और दरवाज़ा जोर से बंद किया। उसका चेहरा सीट से जैसे ही टकराया खून के छींटे अगली नशिस्त की पुश्त तक गए थे। ठक ठक, गाड़ी के दोनों दरवाजे बंद होने की आवाज़ उभरी। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। पेट की तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसने कराते हुए टांगे ऊपर को समेटी थीं। गाड़ी गर्म थी। जहाँ यह होते जिस्म को गर्माहट का सुकून मिला वहाँ घुटनों पर रिश्ते खून में जलन होने लगी। ली ताऊ की आवाज़ कार में गूंजी थी, अब मुझे यहाँ नहीं रखना अब इसको। ली ताऊ के गुस्से में भरी आवाज़ कानों में पड़ी। 2 दफ़ा यहाँ से भागने की कोशिश कर चुकी है ये। ली, इसकी सूरत भी इतनी प्यारी नहीं, इसके अज़ाब भी बेचने पड़ेंगे। चलो कुछ पैसे हाथ आए। ताऊ ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वो गुर्रा रहा था। दूसरी? नहीं, हम धंधा करेंगे इससे। नहीं, सूरत नहीं जिस्म की बात होती है। नशिस्त पर मौजूद शख्स ने ली ताऊ की बात की नफी कर दी। ली ताऊ फिर से वही कुछ अपनी जुबान में दोहरा रहा था। दोनों की अब झड़प हो रही थी। भवें सुकेड़े वो उनकी बात समझने की सही में थी। जितनी चीनी जुबान वो तकलीफ को महसूस करती वो दूसरे सीख चुकी थी। इसके मुताबिक यही समझ आ रहा था कि ली ताऊ अब उसे यहाँ नहीं रखना चाहता। ना तो उसकी शक्ल अच्छी है और ना वो उससे बार बार भागने की वजह से मजीद संभाल सकता। वह शख्स को कह रहा था, शायद वहीं जहाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से निकाल लिए जाते हैं उसकी वो उसे शहर में बेच देना चाहता था। रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर सनसनी दौड़ा गई थी। एहसास एकदम से ऐसे बोझ तले दबे के उसके हवास अब खोने लगे थे
اور پھر اسی تکلیف میں وہ آنکھیں مودے اس دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ امریکہ، لاس اینجلس بیورلی ہلز میں رات کا منظر دن سے زیادہ خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ امریکہ کے اس حسین ترین شہر میں بنے بیش قیمت گھروں میں سے ایک ڈورانگ ولاس، سمندر کے کنارے بنا یہ کانچ کی طرح چمکتا خوبصورت ڈورانگ ولاس چمک دمک میں آج اپنے ہی رنگ ڈھنگ لیے ہوئے تھا۔ ولاس کی بیرونی راہداری میں ہی لمبی قطار میں بیش قیمت گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر بیٹھے گارڈز خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جگمگاتی روشنیاں اور رات کے 12 بجے کا وقت، یہ شاندار ڈورانگ ولاس دن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ مدھم چمچماتے زرد برق جدید طرز کے ملبوسات، زیب تن کیے کم مشرقی اور زیادہ مغربی مہمان سی مدھر بجتی ملور موسیقی میں مگن نظر آ رہے تھے۔ جدید طرز پر تیار کردہ تیراکی کے تالاب کے ایک طرف لان میں میزوں پر سجے لذیذ طعام اشتہا انگیز خوشبو پھیلا رہے تھے۔ اس خوشبو کے ساتھ ملی جلی مختلف قیمتی کلون کی مہک پورے ماحول کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ ارد گرد سے خفیف اور دل فریب قہقہوں کے جل ترنگ وقفے وقفے سے ابھر رہے تھے۔ یہاں تو حسن اور دلکشی کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا۔ ان سب لوگوں میں وہ سیاہ چمکتی میکسی میں ملبوس سب میں نمایاں تھی۔ نام تو روبینہ تھا، مگر یہاں 40 سال کی عمر میں بھی اس کے بیورلی ہلز میں سب اس کو روبی ملک کے نام سے جانتے تھے۔ حسین دلکشی اور جدید میک اپ اور زیبائش سے لیس چہرے پر کوئی جھری نہیں تھی۔ وہ تقریب کی جان تھی۔ اس کے بالکل ساتھ کھڑے عصمت ملک بھی کم نہیں تھے، ابرو اور روبدار شخصیت۔ وہ دونوں اپنے سامنے کھڑے لاس اینجلس کے مشہور بزنس مین ماتھور سے محو گفتگو تھے، اور ماتھور کی نظر بار بار روبی پر پھسل رہی تھی، جس سے وہ اور سرشار ہو رہی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ دور مشروب کا گلاس تھامے سلیٹی رنگ کے بیش قیمت سوٹ پینٹ میں ملبوس کتنے ہی مغربی حسیناؤں کے بیچ کھڑا دل فریب قہقہے لگاتا ہوا ہر فکر سے آزاد دکھائی دینے والا عصمت ملک کا سپوت برہان ملک، سلیقے سے بال جل سے پیچھے کیے قیمتی لباس میں وہ اپنے ماں باپ کی پرچھائی ہی تھا۔ یہ شاندار تقریب عصمت ملک کی بیوی روبی کے جنم دن کی خوشی میں تھی۔ سب کے چہرے کھل رہے تھے۔ ڈورانگ ولاس پورے بیورلی ہلز میں خوبصورتی میں تو پہلے سے اپنی مثال آپ تھا، لیکن اس وقت دیدہ زیب سجاوٹ نے تو اور 4 چاند لگا رکھے تھے۔ ڈورانگ ولاس کے ایک دم سے جیسے اس پر پرسکون اور مسحور کن منظر میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ گیٹ کے قریب بیٹھا گارڈ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ گیٹ کھولنے لگا۔ دانت نکالتی روزین کے چہرے سے یکدم ہی ہنسی غائب ہوئی۔ تیر کی طرح بھاگ کر اس نے سب سے پہلے موسیقی بند کی، جس کے بند ہوتے ہی عصمت ملک اور روبی چونک کر متوجہ ہوئے تھے۔ عصمت ملک اور بالکل پاس کھڑی روبی نے ایک ساتھ گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھوں میں تحیر امڈا، اور اگلے ہی لمحے روبی سٹپٹا کر عصمت ملک کے قریب ہوئی۔ روبی نے حواس باختہ اوہ عصمت، تم نے مجھ سے کہا کہ وہ چائنا گیا ہے شوٹنگ کے لیے، لہجے میں عصمت سے سوال کیا تھا۔ عصمت ملک تو پہلے سے ہونکوں کی طرح گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روبی کے یوں چھکے چھوٹنے پر بھویں مزید اکٹھی ہوئیں۔ آج دوپہر کی فلائٹ تھی، میری بات ہوئی تھی اس کے ایل سے۔ جھوٹ کب بولا تھا میں نے؟ عصمت ملک نے لبوں کو بھینچے اپنی بات کی تصدیق کی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی بگاٹی اٹلانٹک پراٹے بھرتی سفید چمکتے فرش کو روند کر گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنی رفتار سے اس شاندار ڈورانگ ولاس میں داخل ہوئی کہ اس کے ڈیلیوری میں پہنچنے سے پہلے تیراکی کے تالاب کے قریب اور لان میں کھڑے سب مہمانوں کی گردنیں اس طرف مڑ چکی تھیں اور منہ خوشی اور جوش کے مارے کھل چکے تھے۔ کتنی ہی چیخ نما بازگشت ایک ساتھ "ڈورانگ از ہیئر" ابھری تھیں، ماں سوائے ڈورانگ ولاس کے مکینوں کے، جن سب کے چہرے آنے والے کی آمد پر چمک اٹھے تھے، اور کچھ کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ برہان ملک نے لب بھیجے غصے سے گلاس پاس رکھی میز پر پٹخا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہونک بنے کھڑے عصمت ملک اور روبی کی طرف بڑھا۔ میڈیا والے کیمرے تھامے پاگلوں کی طرح ڈیوری کی طرف جا رہے تھے، اور بہت سے دیوانے بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے آگے بڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں تو باقاعدہ اپنے لباس درست کرتی، گہرے گلوں کو مزید کھینچ کر نیچے کرتی، کندھوں سے اپنی میکسیوں کے اسٹرپس ڈھلکاتی ڈیوری کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ اٹلانٹک کی ڈرائیونگ نشست کی طرف کا دروازہ جتنی نرماہٹ سے کھلا تھا، اس میں سے نکلنے والا نفس اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نسوانی چیخ و پکار ڈورانگ ولاس میں بے ہنگم شور برپا کر چکی تھی۔
سیاہ جینس، گول گلے والی سفید ٹی شرٹ پر سیاہ ہوڈی جس کے اوپر ٹوپی کو وہ ایک جھٹکے سے سر پر سے اتار چکا تھا۔ بکھرے گھنے گہرے برے بال اور کشادہ شکن آلود پیشانی، غسیلی لمبی آنکھیں، وہ بھویں اکٹھے کیے بیزاری سے اپنے ارد گرد بڑھتے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ گیٹ پر موجود گارڈ اب لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک رہے تھے۔ بڑھان نے آنکھوں کو مزید سکوڑا اور مٹھیاں بھینچ کر اسفند ملک کی طرف رخ کیا۔ تو یہ اب یہاں کیا کر رہا؟ What the hell is this؟ بابا، آپ نے کہا تھا وہ شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے۔ بڑھان نے دانت پیسے اور اسفند کے کندھے کے قریب ہو کر کان میں گڑایا تھا۔ اسفند ملک تاہنوز سامنے دوران ملک پر نگاہیں جمائے دم سادے کھڑا تھا، آواز کو حد درجہ دھیما۔ جسٹ کول ڈاؤن، مجھے خود نہیں معلوم وہ یہاں کیسے ہے اس وقت۔ جواب دیا گیا۔ وہ اب گارڈز کی مدد سے ہجوم سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر لان کے وسط میں لگے میزوں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکیاں آہیں بھر رہی تھیں، کیمرے تصویریں کھینچ رہے تھے۔ روبی گڑبڑا کر پھر سے اسفند کے کان کے قریب ہوئی۔ ساری پارٹی، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اسفند، روکیں اسے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ حد درجہ آواز کو دھیما رکھے ہوئے خوف سے گویا ہوئی تھیں۔ یہ تو پارٹی خراب کر دے گا۔ اسفند جھٹکے سے کوٹ درست کرتے تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ ڈونٹ وری، اوور ریئیکٹ مت کرنا بالکل بھی۔ وہ طوفان اب غسیلی آنکھیں لیے تیراکی کے تالاب کے پاس پہنچ گیا تھا، جہاں سے گزرتا تھا۔ ملازم اس کے لان میں پہنچتے اسفند ملک اس وقت پہنچ کر اس کے ہاتھ باندھ کر سر جھکا رہے تھے، سامنے آ چکے تھے، اور وہ اپنے سامنے کھڑے اسفند ملک کو دیکھنے کی بجائے ایک ایبرو اٹھائے گردن اکڑائے ارد گرد کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا۔ اوپری لب کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا اور ناک چڑھا کر سانس لی۔ پیشانی پر بل مزید گہرے ہو رہے تھے۔ جتنے بل گہرے ہو رہے تھے اتنی ہی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ اسفند ملک اس کے اور قریب ہوئے، چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ دوران، کوئی تماشا مت کرنا۔ اٹس مائی ریکویسٹ پلیز۔ مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی لیکن تمہاری شوٹنگ تھی، سو وہ میں نے سوچا۔ اسفند نے التجائی لہجے میں اس سب کی وضاحت دینی چاہی۔ اسفند ملک ایک ہاتھ اس کے کندھے پر یوں دھرے کھڑے تھے جیسے اسے رام کر رہے ہوں۔ دوران نے آہستگی سے اپنے کندھے پر سے اسفند ملک کے ہاتھ کو ہٹایا، مطلب وہ اس کی بے تکی وضاحت سرے سے رد کر چکا تھا۔ ضبط سے لب نیچے کھڑے اسفند نے ایک نگاہ کچھ دور پریشان حال کھڑی روبی اور ناک پھلائی بڑھان پر ڈالی تھی۔ دوران اب وثوق سے قدم اٹھاتا لان کے وسط میں سجی میز کے قریب جا رہا تھا، جہاں جہازی سائز کا چاکلیٹ کیک میز کے وسط میں سجا ہوا تھا۔ اسفند ملک نے تیزی سے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ دوران، فار گاڈ سیک، روبی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، آج کوئی تماشا مت کرنا۔ انہوں نے دانت پیستے دوران کا ہاتھ تھامے کان میں التجا کی تھی، وہی لمحہ بھر کو ساکن کر دینے والی چہرے۔ گردن موڑی اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ رکا۔ اسفند ملک ہر بار کی طرح گہری چمکتی مگر سکوت طاری کرتی غمناک آنکھیں، سمندر جیسی آنکھیں، آج بھی اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکے تھے۔ فوراً نگاہیں چرائیں اور ان کے نگاہیں چراتے ان لبوں پر اصل زندگی میں اس مسکراہٹ کے سوا ہی اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، اور کوئی دوسری مسکراہٹ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ جس نے لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکال لیا۔ اسفند ملک نے بیچارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ستائشی نگاہیں، رشک کرتی نگاہیں، آہیں بھرتی نگاہیں، اس کے دیدار سے سیراب ہوتی نگاہیں، اس کی ایک نگاہ کی منتظر نگاہیں۔ اسفند نے پھر سے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا ایک جھٹکے سے اٹھا ہاتھ دیکھ کر فوراً بند ہوئے۔ کلائی پر بندی ایمفوٹک فلپی ہلکا سا اوپر کو ہو کر نیچے ہوئی تھی۔ یہاں کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ڈوڈانگ پلاس ہے، ملک ہاؤس نہیں۔ اسفند ملک صاحب، اس نے طنزیہ لہجے میں سینے پر انگلی رکھی جبکہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ۔ یہ فیصلہ ڈوڈان ملک کرے گا اور کوئی نہیں۔ ہنوز قائم تھی۔ وہ کم بولتا تھا پر جب بولتا تھا بس پھر کوئی بول ہی نہیں پاتا تھا۔ اسفند ملک کو جلی کٹی سنا کر بڑے انداز میں لائٹر پر انگوٹھے کی زیب پڑتے شعلے کی روشنی نے جلتے ہی اس کی گہری آنکھوں میں عکس بنایا تھا۔ اس کی سگریٹ سلگ گئی تھی۔ ناک بھیجے بڑے انداز میں آگے بڑھا اور میز کے پاس جا کر ایک ہاتھ کے جھٹکے سے میز الٹ دیا۔ دھڑ دھڑ کرتے کیک سمیت سارے لوازمات اور بیش قیمت برتن زمین بوس ہوئے تھے۔ شیشے کا میز ایک دھماکے سے کرچی کرچی ہوا،
ساتھ ہی وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اور منہ پوری طرح سے کھل گئے تھے۔ سگریٹ منہ میں دبائے بڑے مزے سے تالی بجاتا وہ گھوم گھوم کر سیدھا ہوا۔ لیو ایوری باڈی، پارٹی از اوور ناؤ۔ برہان اور روبی کے چہرے تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہے تھے اور دونوں اسفند ملک کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اسفند ملک اب کی بار اونچی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، دوران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوران نے ہاتھ سیدھا تان کر ان کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ وہ تذبذب میں وہیں رک گئے۔ سب لوگ ہکا بکا تماشا دیکھ رہے تھے۔ دوران نے سگریٹ کا کش لگا کر پہلی دفعہ منہ کھولے کھڑے مہمانوں کی طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ لگتا ہے آپ سب کو میری بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ کسی کو اس کی بدتمیزی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دوران ملک کی ان کی طرف اٹھتی ایک نگاہ بہت تھی۔ کتنی ہی منتظر اور آہیں بڑھتی نگاہوں کے نیچے زبانیں چیخ اٹھی تھیں۔ سب کو پتا تھا وہ بد دماغ ہے۔ Ladies and gentlemen, this ceremony has come to an end. Now you will all go. I want to sleep. خواتین و حضرات، یہ تقریب اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اب آپ سب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر میں سونا چاہتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ بڑے احترام سے پیٹ پر بازو دھر کر جھکا۔ جہاں نسوانی چیخیں اس کی ادا پر فدا ہو رہی تھیں، وہاں بہت سے لوگوں کی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھیں۔ دوران نے ہوڈی کی ٹوپی کو پھر سے سر پر لیا اور ایک طرف لگی کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ گھما کر دوسری ٹانگ پر رکھی۔ نگاہیں موبائل اسکرین پر جھکا دی تھیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب یہاں کوئی نہ ہو۔ گارڈز اب لوگوں کو جانے کی تاکید کر رہے تھے۔ روزین گھبرائی بوکھلائی باقی ملازمین کو صفائی کی ہدایات دے رہی تھی۔ تمام لوگ ہاتھوں میں پکڑے مشروب کے گلاس میزوں پر رکھتے لان سے باہر جا رہے تھے۔ روبی نے خوشمگی نگاہوں سے اسفند ملک کو گھورا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ اسفند نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دوران سگریٹ کے کش لگاتا موبائل پر نگاہیں جھکائے ارد گرد کے سارے ہنگامے سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اسفند ملک اب برداشت سے لب بھیچے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ اسفند ملک نے غصیلے لہجے میں کہا، دوران، آج بہت زیادہ کر دیا تم نے۔ یہ صرف تمہارا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اور ان پتلیوں کی گہرائی۔ اسفند ملک کی بات ادھوری رہ گئی۔ دوران نے سر کو تنزیہ دھیرے سے دائیں بائیں ہلایا اور لبوں میں دبی سگریٹ نکالی۔ یہ صرف میرا گھر ہے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ دونوں یہاں آپ یہ میری برداشت ہے۔ آئی تھنک میری برداشت کو بار بار نہ آزمایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ دونوں یہاں آپ کی وجہ سے ہیں۔ بڑے متوازن لہجے میں ناک کو اوپر چڑھائے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، اگر ہم یہاں ہیں تو ہمیں گھر کا فرد بھی سمجھو۔ کیا ہم یہاں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے؟ اسمن نے پیشانی پر شکن ڈالے غصے سے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، سگریٹ کو پاس پڑی میز پر دھرے ایش ٹرے میں رگڑا۔ روبدار کھردرا ازل سے تھکا بیزار لہجہ، ہر گھر میں مرضی اس کے سربراہ کی ہوتی ہے۔ وہ انگلی سے اپنی تھوڑی کو سہلا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح ہلکی سی شیپ بڑھا رکھی تھی۔ میں اچکا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا، اور آپ سب جانتے ہیں اس گھر کا سربراہ میں ہوں۔ جواب سوچتے ہوک بنے عثمان ملک کو وہیں چھوڑا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ملازم ایک دم سے کام چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ لان صاف کرو، روکدار گرج سی آواز۔ ایک قطار میں لگے تمام ملازم برقی رفتاری سے آگے بڑھے۔ وہ اب سگریٹ سلگائے ڈیوری سے آگے اندرونی لیونگ ہال کے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جس کے شیشے کی دیوار سے اندرونی خوبصورت منظر آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ ڈورانگ ولاس کے فرش سے لے کر چھتوں پر لگے فانوس تک بیش قیمت اور اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اپنے حلیے کے علاوہ اس کی ہر چیز میں اس کی دولت اور ذوق جھلکتا تھا۔ وہ ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا سپر سٹار تھا۔ لوگ یہاں اسے دورانگ کے نام سے جانتے تھے، پر وہ دورانگ ملک تھا۔ ایک معمولی اسسٹنٹ مین سے ایک سپر سٹار کا سفر اس نے پچھلے 5 سالوں میں کیا تھا، اور اب وہ ہالی ووڈ کے مہنگے ترین فائٹنگ سٹار میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی منفرد خاصیت اس کے نقوش اور خد و خال تھے۔ وہ مغربی اور مشرقی حسن کا پروقار امتزاج تھا۔ کانسی گہری بھوری اور سبزی مائل آنکھیں، سفید رنگت مگر گہرے بھورے بال۔ وہ پوری انڈسٹری میں بد دماغ اداکار کے طور پر مشہور تھا۔ وہ اپنی اصل زندگی میں اپنے پی انل کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسفند ملک دورانگ ولاس کے قالین کی طرح بچھے لان میں اکیلے کھڑے رہ گئے تھے۔
روزین ہدایت دیتی ہوئی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ لان میں ڈھیر ہوئے کیک کو اب اٹھایا جا رہا تھا۔ اسفند ملک نے نگاہ اٹھائے دوسری منزل کی طرف دیکھا۔ ان کے کمرے کی بتیاں روشن تھیں مگر جانتے تھے کہ روبی کا چہرہ بجھ چکا ہوگا۔ اسفند ملک نے ایک لمحے کے لیے اپنے کمرے کے بند دروازے پر نگاہ جمائی۔ یہ دورانگ ولاس کی دوسری منزل پر موجود کمرہ تھا۔ نیچے رہائشی مہمان خانے اور کھانے کے کمرے کے علاوہ صرف دورانگ کا جہازی سائز کمرہ تھا جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی اور اس کے بالکل سامنے اس کا چھوٹا تیراکی کا تالاب تھا جس میں بیٹھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سامنے سمندر کا حصہ ہو۔ اور ولاس کی دوسری منزل پر 3 کمرے تھے جن میں ایک اسفند ملک اور روبی کا اور دوسرا برہان کا تھا۔ اسفند ملک اب اپنے ہی کمرے کے سامنے تذبذب کی حالت میں کھڑے تھے۔ کچھ پل یوں ہی پرسوچ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ کھڑے گزار دیے اور پھر انہوں نے دروازے کے ہتھے کو پکڑ کر گھما دیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور سامنے سنگھار میز پر بیٹھی روبی نے قد آدم آئینے کے عکس میں پلکیں اٹھائے اسفند ملک پر قہر آلود نگاہ ڈالی تھی۔ شفاف شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش، کمرے کی دیواروں پر ہلکے گلابی رنگ کا جدید طرز کا وال پیپر اور گہرے بھورے رنگ کا خوبصورت فرنیچر اس سفید فرش پر آنکھوں کو خیرہ کر دینے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اسفند ملک نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور کوٹ کو اتارتے آگے بڑھے۔ روبی اپنے ریشمی ہلکے گلابی رنگ کی پیروں تک آتی نائٹی کو دونوں طرف سے پکڑ کر سنبھالتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اسفند ملک کی طرف قدم بڑھائے تھے جو اب کوٹ کو تھامے ڈریسنگ کی طرف جا رہے تھے۔ کشادہ کمرہ ہر طرح کی قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں پوری دیوار میں نصب جدید الماری جس کا دروازہ سرکا کر ملک اسفند نے روبی سے نظریں چراتے ہوئے کوٹ کو سلیقے سے الماری میں لٹکایا تھا۔ روبی بھی اب کمرے کے ساتھ ملک کا اس ڈریسنگ روم تک آ گئی تھی۔ اسفند ملک کو اب بس اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ نروٹے سے لہجے میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ اسوی، مجھے پاکستان جانا ہے۔ الماری کو بند کرتے اسفند ملک کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے اور پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ترے چہرے اور شکن آلود پیشانی لیے کھڑی تھی۔ میک اپ چہرے سے صاف ہو چکا تھا اور اب وہاں وقت گزرنے کی چھاپ ہلکی جھریوں کی صورت میں نمایاں تھی، لیکن وہ آج بھی بے حد حسین تھی۔ وہی مڈل کلاس زندگی۔ یہاں کا عیش و آرام چھوڑ کر پاکستان جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے ایبرو اٹھاتے پوچھا، کم ڈرائے زیادہ تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، آخر عیش نہیں ذلت کہیں۔ اسوی، کم از کم ذلت تو نہیں ہوگی؟ روبی نے تل ملاتے کہا تھا، اگر ہم سے اتنی ہی نفرت ہے دوران کو تو ہمیں یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسفند ملک اب ٹائی کی ناٹ کھول رہے تھے، ساتھ ساتھ گردن کو دائیں بائیں جنبش دے رہے تھے۔ پرسوچ لہجے میں اپنا ڈر ظاہر کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ یہاں پہنچا بھی اسی لیے ہے۔ روبی نے ڈرنے کے بجائے کریہ لہجے میں زہر اگلا تھا۔ کچھ نہیں جان سکتا وہ، فقط احسان فراموش ہے۔ اسفند ملک نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو غصے میں اب ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا اب کوئی بس نہیں تھا دوران پر۔ اسفند، احسان فراموش؟ روبی، احسان تم نے کون سے کیا آج تک اس پر؟ ملک نے بھویں اکٹھی کیے سوال نہیں سیدھا تیر برسایا تھا روبی پر۔ روبی نے تنگ مزاجی سے آنکھوں کو سکوڑ کر اسفند ملک کی طرف دیکھا۔ اسفند ملک کا دوران کی طرف ہلکا سا جھکاؤ بھی اسے کہاں گوارا تھا۔ روبی کا درست لہجہ ہنوز قائم تھا۔ میں نے نہیں کیے، آپ نے تو کیے ہیں نا، کیا وہ بھی سب بھول گیا؟ اسفند ملک نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹائی کو الماری میں رکھا اور جوتے اتارنے کی غرض سے قریبی اسٹول کو کھینچ کر اس پر براجمان ہوا۔ سب یاد ہے اسے، بھول ہم رہے ہیں۔ میرا تو ایسا دشمن ہے کہ مت پوچھو، مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا اسفی۔ روبی نے دانت پیستے اپنا فیصلہ سنایا۔ برداشت تو کرنا پڑے گا، اس عیش اس پیسے کے لیے؟ جوتے اتارتے ہوئے سر جھکاتے اسفند ملک نے اس کی بات کو بیکار ثابت کر دیا۔ روبی دل ملا کر آگے بڑھی اور اسفند ملک پر جھکی، انگلی کو غصے سے ہوا میں معلق کیا۔ اسفی، آپ صرف اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ ہمیں یہاں سے دھکے مار کر نکالے گا۔ غصے سے آواز اونچی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی تذلیل کے احساس سے سرخ تھا۔ اسفند ملک نے چہرہ اوپر اٹھایا اور طمانت سے کھڑے ہوئے۔ نہیں، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ سب کچھ اگل دے گا۔ اور رہی بات تمہاری،
تمہیں ان 4 سالوں میں اس لگژری لائف سٹائل کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ تم اب پاکستان جا کر، اور تم جانتی ہو کماتا میں نہیں وہ ہے، انہوں نے وثوق سے کہا۔ عثمان ملک نے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے، جبکہ روبی کے قدم اس بات پر ڈریسنگ کے کمرے کے فرش پر ہی جم کر رہ گئے تھے۔ غلطی ہماری ہی ہے، ہمیں برتھ ڈے پارٹی باہر پلان کرنی چاہیے تھی۔ عثمان ملک کا لہجہ مطمئن تھا۔ واش روم کے سامنے پڑی چپل کو پاؤں میں اڑاتے وہ واش روم کا دروازہ کھول چکے تھے۔ ایک نگاہ مڑ کر گہری سوچ میں ڈوبی روبی پر ڈالی اور واش روم میں گھس گئے تھے۔ روبی کو دونوں بھویں پیشانی پر کچھ اس طرح اٹھی کہ پیشانی پر عمودی لکیریں اس کی گہری سوچ کی عکاسی کر رہی تھیں۔ تیز بارش آسمان سے نیچے زمین پر اپنی پوری رفتار سے برس رہی تھی۔ کراچی میں جب بادل برستے ہیں تو پھر سب جل تھل ہو جاتا ہے۔ قدرت کی طرح کی طوفانی بارش بھی کہاں تقسیم اور تفریق جانتی ہے؟ نہ تو اونچی عمارتیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کچی بستیاں۔ بس اس ابر رحمت نے سب دھو دینا ہے، سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ اور آج بھی یہی تیز بارش جہاں کراچی کے مختلف علاقوں میں پوری رفتار سے برس رہی تھی، وہاں ان فلیٹوں کی اونچی عمارتوں کے وسط میں بنے اس مشترکہ میدان کو بھی جل تل کیے ہوئے تھی۔ بارش کی بوندیں تابڑ توڑ برس رہی تھیں اور حد نگاہ بہت کم تھی۔ بجلی کی گرج چمک اور پھر تیز ہوا میدان کے گھاس کے نیچے موجود مٹی تک بارش کے تپیڑوں سے اکٹھی اکھڑ رہی تھی اور میدان میں گدلا پانی جمع ہونے لگا تھا۔ میدان میں جگہ جگہ درختوں کے نیچے پڑے سفید پتھر کے بینچ اور ایک طرف لگے جھولے بھی گیلے ہو چکے تھے۔ وہ انہی بینچوں میں سے ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بارش کے قطرے پوری رفتار سے اس پر برس رہے تھے۔ سرخ اور سیاہ ملاپ کی ٹی شرٹ کے نیچے نیلے جینس کی پینٹ زیب تن کیے وہ اس طوفانی برستی بارش سے بے نیاز تھا اور اب کپڑے نچوڑنے کے بعد جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس بارش میں کوئی اور ذی روح میدان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارد گرد رہائشی فلیٹ کے بنی اونچی اونچی عمارتیں اس جل تھل سے دھل کر گدلا پانیوں کے راستے نیچے گلی کو بخش رہی تھیں۔ کہیں کہیں کسی فلیٹ کی کھڑکی کھلی تھی اور چند فلیٹ کی بالکونی کے کٹہروں میں بچے اٹکن بیٹن کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان 3 مرلے کے تنگ فلیٹوں کی پرانی عمارت میں زیادہ کراچی کی مسیح برادری کے متوسط طبقہ رہائش پذیر تھا۔ ان فلیٹ کے باہر میدان کی طرف کھلتی بالکنیوں میں لوہے کے جنگلے بنے تھے اور ان جنگلوں سے آگے ان گنت بجلی کی تاروں کے جھمگٹے تھے۔ عمارت کی چوتھی منزل کی بلکنی میں وہ بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کے سادہ سے کرتا پاجامے میں بازو سیدھے کھولے چہرہ اوپر کیے ان گنت محاسوں سے بھرا چکنی سی چمکتی جلد والا چہرہ پانی کی تیزی سے گرتی بوندوں کو مساج کی طرح محسوس کر رہا تھا۔ اسی بالکنی سے اندر کو کھلتے دروازے سے آگے اس سے یکسر مختلف زندگی تھی۔ جیسا تنگ گھر ویسی ہی تنگ زندگی، اور اسے اس تنگ گھٹن زدہ زندگی سے نفرت تھی، بہت نفرت۔ اس تیز برستی بارش میں جہاں اس کے لیے خوشی کا سا سما تھا، وہاں اس 3 مرلے کے فلیٹ میں آفت کا سا سما تھا۔ کمرے کی ٹوٹی کھڑکیوں سے چھن کر آتی بارش نے کمروں کو پانی سے بھر دیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن سنانا یقیناً کمرے کے فرش پر اور اماں کی جھگڑنے کی ہلکی ہلکی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ پانی بھر بھر کر وہ باہر نکال رہی ہوگی، مگر اس وقت وہ دنیا کی ہر پریشانی سے بے بہرا اپنے آپ میں مگن تھی۔ ویسے تو بچپن سے لے کر اب تک خوشی کے نام پر یہ 3 مرلے کا فلیٹ ہی دیکھا تھا جو ان کا اپنا تھا، پر ماں باپ نے ان تینوں کے نام خوشی رکھ کر زندگی میں زبردستی خوشی بھرنے کی کوشش کی تھی۔ سنانا جان وہ بڑی تھی، 16 سالہ مطلب خوشی اور سب جبھی مطلب خوشی، اور اسے چھوٹا مطلب خوشی، مگر ان سب کے بعد پیدا ہوا جوت مطلب خدا بند کا کمال، اور اس سے چھوٹی میری جان۔ ان کا باپ جان اسحاق ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا مسیح تھا۔ پیشے کے لحاظ سے ایک نجی کمپنی میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا۔ تنخواہ اتنی تھی کہ بمشکل گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس کے کپڑے تیز بارش سے نچوڑنے لگے تھے، بال اب گالوں سے چپک رہے تھے، مگر اس تیز بارش نے جسم کا رواں رواں پرسکون کر دیا تھا، خاص طور پر جب چہرہ اوپر کرتی تو یوں لگتا کہ بارش کی بوندیں چہرے کے گالوں پر نکلے بڑے بڑے محاذوں پر مرہم کی طرح ٹپ ٹپا رہی ہیں۔ چلو کوئی تو ہے جن کو ان محاذوں سے حقارت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ مسکائی تھی، کناروں سے سیاہ لب مسکراہٹ سے پھیل گئے تھے۔ اس کے گال ان گنت محاذوں سے بھرے ہوئے تھے۔
वो इतने गहरे सांवले रंग की तो ना थी, पर लबों का रंग पता नहीं क्यों ऐसा गहरा था। उसकी दोस्तें उस और सनाना तो उसे छेड़ने के लिए अक्सर पूछती थी कि क्या वो सिगरेट नोशी करती है। फिर भी शक्ल का छोटा सा चेहरा, ज़्यादा ही घनी ज़्यादा ही घनी काली भवें, चिकनी सी चमकीली सांवली जिल्द लेकर चेहरे पर अगर कुछ बहुत नुमाया था तो स्याह बड़ी आंखें और लंबी पलकें। सनाना की बेजार सी आवाज़ कानों में आई थी। अब तेरी बारी है, जवी, बस कर, अंदर आ जा। गर्दन घुमाकर आवाज़ की ओर देखा था। उसने बंद आंखें खोली और फिर ऊपर आसमान की तरफ चेहरा उठा दिया था। उसने बंद आंखें खोली और ऊपर आसमान की तरफ उठाया चेहरा नीचे किया। गर्दन घुमाकर आवाज़ की बादगश्त के रुख में देखा। सनाना बालकोनी से अंदरूनी लोहे के दरवाजे को थामे खड़ी थी, सुर्ख जोड़े के गिर्द दुपट्टा कमर पर बांधे, तंग पजामे के पांचे टखनों से ऊपर तक मोड़े और पेशानी पर बेजारियत के शिकन लिए वो उसे गुस्से से घूर रही थी। वो थी तो उससे 2 साल छोटी, पर हमेशा 2 साल बड़ी ही लगती थी, क्योंकि रोब चलाने के अलावा वो हर लिहाज से उससे बेहतर थी। उसका कद बड़ा था, रंगत अम्मा की तरह साफ थी और चेहरे पर उसकी तरह बलौगत के महासे भी नहीं निकले थे। देख तो सही, क्या हसीन नज़ारा है, कसम से, इधर आ, नहा ले तू भी बारिश में। जोई बात को यकसर नज़रअंदाज किए हाथ के इशारे से बाहर बालकनी में बुलाया था। नहीं जी, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा इस कीचड़ में आकर पागलों की तरह इस तूफानी बारिश में नहाऊं। तुम कमरे से पानी निकालो, मैं तो कपड़े तब्दील करने जा रही हूँ। जल्दी आओ, अब तुम्हारी बारी है। एक पागल काफ़ी होना एक पागल काफ़ी ही है। सनाना ने गुस्सीले लहजे में घूरते उसकी बात को रद्द किया। तुम तो बहुत ही बदज़ौक़ वाक़ई हुई हो। कुदरत के इन हसीन नज़ारों की कदर ही कहाँ है तुम्हें। अच्छा इधर तो आओ। जबी ने आगे बढ़कर उसके बाजू को ज़ोर से अपनी तरफ खींचा। झटका इतनी ज़ोर का पड़ा कि सनाना एकदम से बालकनी के वस्त में थी और चंद सेकंड में भीग गई थी। तुम्हें ये 2 इंच की बालकनी में ये तेज़ बारिश कुदरत का हसीन नज़ारा लग रही होगी, मगर मुझे तो अजाब लग रही है। सनाना झुंझला कर गोया हुई। वो चुपके चुप रही। अरे पगली, पल भर को ये तो सोच कि ये हमारे छोटे से फ्लैट की गंदी सी बालकनी नहीं, ये तो एक बहुत ही बड़े बंगले का हसीन टेरेस है। एक तरफ छोटा एक तरफ झूला लटक रहा है और एक तरफ मेज़ पर मशरूब सजे हैं। मार्बल का कांच जैसा सफ़ेद फर्श है और सामने ये गंदा सा मैदान नहीं बल्कि एक समंदर है। जो खोए से लहजे में और नीचे ये मैली कच्ची पान की दुकानें नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है। जो खोए से लहजे में खला में घूरते हुए बोल रही थी। सनाना ने तासुब से सर हवा में हिलाया था। जोई को हर हाल में खुश रहना आता था और अपने तख़य्युल को खुद पर हावी कर लेती थी। चल हंस दे अब, कहीं नहीं तेरी गोरी रंगत पिघल नहीं जाएगी इस बारिश में। और जैसा कि मैंने कहा वैसा सोच। जुबी ने उसके कंधे पर जोर से अपना कंधा मारा। वो जो बार बार बारिश को मुंह पर से साफ कर रही थी खिलखिला दी। जो ये ठीक कह रही थी। तेज़ बारिश ने पल भर में तपतपाता दिमाग ठंडा कर दिया था। कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर जिंदगी की तलखियां तो भूल गई थी। वो जोई की तरह इस गंदी सी बालकोनी को किसी हसीन बंगले का टेरेस तो नहीं समझ रही थी। हाँ, अलबत्ता सुकून ज़रूर मिला था। कुछ देर बाद ही वो जोई की तरह बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय अब बालकोनी के रेलिंग से कोहनी टिकाए बाहर मैदान की तरफ देख रही थी। नज़र सामने बेंच पर बैठे लड़के पर गई और फिर आंखों में हैरत फैली। गर्दन को मोड़े ऊंची आवाज़ में कहा था, जोई इधर देख, एक और भी पागल है तेरे जैसा। आंखें मूंदे खड़ी जोई को पुकारा। उसकी आवाज़ पर बाजू समेटे और जोई जो अब भी बाजू फैलाए बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, पानी में पैर मारती आगे बढ़ी। अब उसकी नज़रों के ताक़ुब में चेहरे पर से पानी साफ करते नीचे देखा। मैदान में रखे बेंच पर कोई लड़का सर झुकाए बैठा था। ये कौन है? जुबी ने चेहरे पर मुसलसल पड़ती बारिश को हाथ से पोंछते हुए पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर ये हमारी बिल्डिंग का नहीं है, इतना तो पता है। पहले तो कभी नहीं देखा इसको। सनाना ने हैरत से कहा और निगाहें फिर से नीचे जमा दी थीं। यहाँ जुई अब के उसके बिल्कुल बराबर उसी के अंदाज में रेलिंग पर कोहनी टिकाए खड़ी थी। हाँ, पहले तो नहीं देखा। परेशान सा है कोई। जोई की भी कोई हुई आवाज़ उभरी थी। कुछ देर में ही जोई की तवज्जो उस पर से हटकर साथ वाले फ्लैट की बालकनी पर नाचते बच्चों पर जा टिकी थी, जो बेफिक्र खिलखिलाते उसे बेहद पसंद आए थे।
बच्चों ने शर्ट्स उतार रखी थीं और उछल उछल कर बारिश के पानी में छलांगे लगा रहे थे। बारिश के पानी के छींटे उनके चेहरे और सर तक पहुंच रहे थे, मगर इनको कोई परवाह नहीं थी। वे साख्ता जोई के दिल में भी यही ख्वाहिश जागी कि हर फिक्र, हर सोच को भूलकर पूरी कुव्वत से बालकनी के कटहरे में खड़े पानी में छलांग लगाए। अरे जुई, ये देख, ये तो हमारी बिल्डिंग का है ना? सनाना ने उसका बाजू झंझोड़कर मुतवज्जा किया। वो जो बच्चों को उछल कूद करता देखकर हंस रही थी, उसके यूं बाजू झंझोड़ने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बारिश में भीगते लड़के के पास अब एक और लड़का खड़ा था, और सनाना ठीक कह रही थी, वो लड़का उनकी बिल्डिंग का था। 1 सेकंड के 12वें हिस्से में वो उसे पहचान चुकी थी। हाँ अन्नू, लगता है मुझे वो तेरे तीसरे फ्लैट वाला। जहन में उसका नाम भी छपाक से उमड़ आया। बचपन में तो मिलकर खेला भी करते थे, अब जब से बलौगत में कदम रखा था, तब से बस आते जाते नजर पड़ जाती थी। हाँ वही है, इसका दोस्त है लगता है, इसको मिलने वास्ते आया होगा। सनाना ने अपना अगला अंदाजा लगाया था। चलो, कोई भी हो, हमारी भला से। हाँ, अच्छा, हम क्यों इतना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? जबी ने अचानक जहन में उमड़ आने वाले पकौड़ों के ख्याल से पुरजोश होकर कहा, चलो पकोड़े बनाते हैं। और फिर सनाना का बाजू खींचते हुए बालकनी के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। तुम्हें अब पकोड़ों की पड़ गई है, पहले जाकर अम्मा के साथ बाकी का पानी निकलवाओ, वो अकेली लगी हुई हैं। उसे से घूरते उसे अगला हुक्म सादिर किया था। वो सुनी अनसुनी करती बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करती हूँ कि नावल आप इस चैनल से भी ज़रूर 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 सुनेंगे। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।